یہ تو عالم الغیب ہی جانتا ہے کہ اگلا رمضان ہم میں سے کون دیکھے گا اور کون نہیں دیکھے گا۔ اس لیے اس رمضان کو سستی میں نہیں گزارنا، خوب محنت کرنی ہے، 20 کی 20 جو تراویح ہے وہ با جماعت ادا کرنی ہے۔ ہاں، شراب، چاش، عوابین، اور پوری کوشش کرنی ہے کہ روزہ صرف شکم کا روزہ نہ ہو، یہ میرا روزہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، پیروں کا بھی روزہ ہو۔ یہ پاؤں اس جگہ چل کے نہ جائیں جہاں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ یہ زبان ایسی بات نہ کہیں نکال دے جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہے۔ یہ کان وہ سنے نہ، یہ کیونکہ گرمی کا روزہ ہے، بڑے بات نہیں، مشغلہ بنا دیتا ہے کہ ٹی وی آن کر کے وقت گزارنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اللہ یہ بات درست نہیں، چلو پھر بھی، اور بھائی نہیں نہ ہوگا کچھ بھی، سو جانا یار، روزے میں سونا بھی عبادت ہے، لیکن ٹی وی لگا کر 14-15 گھنٹے کی بھوک کو ضائع نہ کرنا۔ اگر آپ بیٹھو گے تو آنکھوں کا روزہ تو گیا، کانوں کا روزہ تو گیا، زبان کا روزہ تو گیا، ہاتھ جس سے تم چینل چینج کر رہے ہو اس کا روزہ تو گیا، پاؤں کا روزہ جس سے تم چل کے اس ٹی وی کو دیکھنے کے لیے آئے اس کا روزہ تو گیا، کیا رہ گیا؟ صرف شکم کا روزہ، پیٹ کا روزہ۔ نہیں کچھ ہوگا نا، نہیں بات کو سمجھ میں آئی، سو جائیے۔ روزے میں سونا بھی عبادت ہے، لیکن حضرت بزرگوں کو ہم نے یہ سنا ہے جو عام رات کے لیے کہہ رہے ہیں، رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بچتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ اب جس نے رمضان میں بھی سونا ہے یہ بتاؤ اس میں جاگنا کب ہے؟ جو رمضان میں بھی سوئے گا یہ بتاؤ وہ جاگے گا کب ہے؟ اس لیے کوشش کرنا، لیکن نہیں بس جاگنا نہیں سمجھ آ رہے کہ ہم کس طرح کر دوں، سو جانا حضرت، لیکن ٹی وی نہ دیکھنا، کیونکہ ہمارا کام حضرت صرف کہہ دینا ہے، صرف کہہ دینا۔ رمضان حضرت 30 یا 29 یہ وہ جانتا ہے، ان 30 راتوں کا کیا عالم ہوگا؟ جنت کو آراستہ کر دیا جائے گا، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا، یہ ہر رمضان مبارک کی رات کا عالم ہوگا۔ جنت کو آراستہ کر دیا جائے گا، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا حضرت۔ لیکن کیا ہوگا حضرت؟ نہ کوئی جنت کا چاہنے والا ہوگا، نہ کوئی جہنم سے آزادی مانگنے والا ہوگا۔ پہ حضرت نائٹ یار رمضان اس لیے آیا حضرت کے ٹورنامنٹ کھیلے جائیں، وہ وہی غنیمت جانو گرمی کا رمضان ہے۔ سردیوں میں میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، سردیوں میں یہ رات کو جاگنے کا معاملہ نہیں ہوتا کیونکہ بڑی طویل رات ہوتی تھی۔ سردیوں میں تو عشاء کی نماز بھی جلدی ہو جانی، 9:15 ساڑھے 9 بجے لوگ تراویح سے فارغ، اب جا کر حضرت سحری کرنی ہے 5 ساڑھے 5 بجے، کیونکہ حضرت کی نماز 6:30 بجے ہوتی تھی، تو کیا کرنا، بڑی طویل رات، سارے سو جاتے تھے حضرت۔ سردیوں میں یہ جاگنے کا معمول نہیں تھا، یہ تو گرمیوں کی وجہ سے ہمیں سلسلہ میسر ہے۔ عشاء کی نماز ہوگی 9:30 بجے، عشاء پڑھتے پڑھتے ہمیں تقریباً 9:50 9:47 9:48 ہو ہی جائیں گے، 9:50 پھر تراویح شروع ہوگی، 11:30 ہمیں تراویح سے فارغ ہوتے ہوتے لگ جائیں گے، تقریباً 12:45 بجے ہمیں اپنے گھر آتے لگ جائیں گے۔ سحری کا ٹائم کیا ہوگا؟ 2:30 3، تو ہر بندے کا کیا خیال ہوگا، یار چلو کی سونا، یہ تو گرمی کے رمضان کی وجہ سے تمہیں موقع ملا ہے کہ ساری رات جاگو گے۔ تو حضرت اب یہ اتنے خوبصورت موقع کو ہم ٹورنامنٹ کی نظر کر دیں، یہ تو علیحدہ بات ہے، دعوے تو کیے جاتے ہیں کہ ریاست مدینہ ہے، لیکن وہ بھائی چلو جو اوکھے کام ہے اس کی تو بات بعد میں کریں گے، جو آسان کام کر سکتے ہو اسے تو کرو۔ ہونا یہ چاہیے حکومتی لیول پر اس پر پابندی لگا دی جائے، اور نالائکوں 11 ماہ کرکٹ کھیل کے تھکے نہیں، تو وہ 11 ماہ کرکٹ دیکھ کے تھکے نہیں، کیا رمضان کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا ہے؟ یا رمضان مبارک کی راتیں اس لیے ہیں کہ ان کو سڑکوں پہ لایا کیا جائے؟ جتنا حضرت کوئی بندہ اس کو روک سکتا ہے روکو یار، جتنا کوئی اس کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے اٹھاؤ، ان کو نہیں جاگنا، جاؤ اپنے گھروں میں جا کے سو جاؤ، لیکن رمضان کی رات کی بے حرمتی نہ کرو، رمضان مبارک کی راتوں کی توہین نہ کرو، رمضان مبارک کی راتوں کے تقدس کو پامال نہ کرو۔ یہ رمضان کا ماہ تمہیں تمہارے اللہ سے ملانے آیا ہے، یہ تمہیں تمہارے اللہ کی بارگاہ سے معافی لے کر دینے کے لیے آیا ہے، یہ کرکٹ کے لیے نہیں آیا ہے۔ جتنے یہاں نوجوان بچے بیٹھے ہیں میں سب سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گا، کسی ایسے ٹورنامنٹ میں شریک نہیں ہوں۔